بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبد القدوس لاہور سے۔ اس وقت ہم موجود ہیں مسجد نبوی میں مدینہ منورہ میں، اور آج ہم مدینہ منورہ کو الوداع کہتے ہوئے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوں گے۔ ہم نے 10 دن مدینہ منورہ میں گزارے، جس کے اندر ہم نے زیارتیں کی، مسجد نبوی میں نمازیں پڑھی، عبادات کی، ریاض الجنہ گئے، جنت البقیع گئے، مسجد قباء گئے، قبلتین گئے۔ ان 10 دنوں کے اندر ہم نے مدینہ منورہ کے مختلف مقامات کی زیارتیں کی۔ اس وقت آپ مسجد نبوی میں جہاں روضہ رسول ہے، اس جالیوں سے بھی ہم باہر آئے ہیں، ان جالیوں کے راستے سے باب البقیع کی طرف۔ تو یہ ہمارا مسجد نبوی میں آخری جو دیدار ہے، مسجد نبوی میں ہمارا آخری وقت ہیں گزرے ہوئے۔ اب ہم مسجد نبوی سے واپسی اپنے ہوٹل کی طرف جائیں گے۔ ہوٹل سے ہمیں بس پھر لے کر جائے گی مکہ مکرمہ کی طرف۔ ہم ہوٹل سے بس میں بیٹھے اور بس نے تقریباً 20 سے 25 منٹ کے بعد سٹاپ کیا۔ یہ اس وقت جو آپ مقام دیکھ رہے ہیں، یہ مسجد ذوالحلیفہ ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر کوئی بھی حاجی عمرے کے لیے جائے تو یہاں پر احرام پہنتا ہے، تو اس مقام کو میقات بھی کہا جاتا ہے۔ مسجد ذوالحلیفہ بڑی خوبصورت مسجد بنائی گئی ہے، خوبصورتی کے ساتھ کافی وسیع و عریض ماشاءاللہ یہ مسجد ہے۔ یہاں پر جو حاجی مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف سفر کرتے ہیں اور نیت ان کی عمرے کی ہوتی ہے، تو وہ یہاں پر ضرور جو ہے وہ سٹاپ کرتے ہیں، البتہ انہوں نے مدینہ منورہ سے احرام نہ پہنا ہو۔ تو جنہوں نے احرام پہننا ہوتا ہے، کپڑے چینج کرنے ہوتے ہیں، وہ مسجد اس میقات میں ذوالحلیفہ پہ تھوڑی دیر سٹے کرتے ہیں، اس کے بعد ادھر احرام چینج کرتے ہیں۔ احرام چینج کرنے کے بعد یہ مسجد کا آپ کو باہر کا احاطہ دکھا رہے ہیں، ابھی ہم آپ کو اندر بھی لے کے جاتے ہیں۔ اندر جا کر آپ کو دکھائیں گے کہ ہر حاجی جو ہے وہ احرام کے بعد 2 رکعت ادا کرتا ہے۔ کچھ حاجی نہیں بھی کرتے، لیکن اکثر حاجی یہاں پر 2 رکعتیں نماز جو ہے وہ احرام پہننے کے بعد عمرے کی نیت جب کر لیتے ہیں تو وہ 2 رکعت یہاں پر مسجد ذوالحلیفہ میں ادا کرتے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ کافی خوبصورت ہے۔ اس کے اندر ایک خوبصورت کھجوروں کا باغ بھی ہے جو آپ اپنی آنکھوں میں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اس باغات کے ساتھ انہوں نے غسل خانے اور ہر طرح کا جو ہے سہولت دی ہے، نہانے کی بھی خواتین کے لیے الگ سے غسل خانے بنائے ہوئے ہیں۔ اور یہ اس وقت جو مناظر دیکھ رہے ہیں، یہ مسجد ذوالحلیفہ میں داخلے کے ہیں۔ تو ذوالحلیفہ میں داخلے کے لیے کافی انہوں نے دروازے بنائے ہیں، اندر فل ایئر کنڈیشن ماحول ہے، اور جگہ جگہ آب زمزم کے کولر پڑے ہوئے ہیں، زمزم بھی پئیں اور احرام کے بعد عمرے کی آپ تیاری بھی کریں۔ تو الحمدللہ ہم نے مدینہ منورہ میں جو دن گزارے، کافی ماشاءاللہ ہم نے وہاں پہ زیارتیں کی، ہم نے سارے ولاگ بنائے، آپ نے دیکھے ہوں گے۔ تو یہ مسجد ذوالحلیفہ کا ہم ولاگ نہیں بنا سکے، یہ ادھر نہیں آ سکے، تو علم میں یہی تھا کہ جب جائیں گے تو وہاں پہ ہمارا سٹاپ ہوگا۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ حجاج کرام جتنے بھی ہیں، عمرہ معتمرین سارے کے سارے یہاں پر عمرے کی نیت کے بعد 2 رکعت حالت احرام میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہاں پر ہم نے نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد واپسی پر ہم بسوں میں بیٹھے۔ تو آپ نے جب یہاں پر نماز ادا کرنی ہے تو اس سے پہلے جب بس سے اتریں تو بس کا آپ نے خصوصی خیال رکھنا ہے کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے۔ اکثر اوقات بسیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، کافی بڑی مسجد ہے یہ، تو رش بھی ادھر کافی ہوتا ہے، تو پھر بسیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں۔ سٹاپ بھی ادھر تقریباً آدھے سے پونا گھنٹہ سٹاپ ہوتا ہے۔ تو یہاں سے ہم دوبارہ اپنی بسوں میں بیٹھے۔ بسوں میں بیٹھنے کے بعد پھر ہم ہائی وے پہ چڑھے اور مکہ مکرمہ میں جانے کی ہم نے تیاری کی۔ تو مکہ مکرمہ کے لیے ہم تیار ہوئے، تو اس دفعہ الحمدللہ
میرا ارادہ تھا کہ والد محترم کے ساتھ عمرہ کیا جائے، تو جیسے ہی ہم مکہ مکرمہ میں پہنچے ہیں تو یہ شام کا ٹائم ہو چکا تھا۔ تو یہ آپ کو مناظر جو ہم دکھا رہے ہیں یہ رات کے ہیں، اور یہ سامنے جو آپ ہوٹل دیکھ رہے ہیں فندق العریج الفلاح، فندق عریج الفلاح، اس طرح ہوٹل میں ہم نے سامان وغیرہ رکھا، تھوڑا سا اسٹاپ کیا، کھانا شانا کھایا، اور اسی طرح ہوٹل میں ہم نے سامان وغیرہ رکھ کے تمام دوست احباب کچھ نے آرام کیا اور کچھ نے ارادہ کیا حرم میں جانے کا۔ تو ہم نے بھی ہوٹل کے اندر اپنا ساز و سامان رکھا اور ہم نے ارادہ یہی کیا کہ عمرہ کے لیے حرم میں تشریف لے جائیں۔ تو والد محترم کی طبیعت کچھ ناساز تھی، تو ان کے لیے میں ویل چیئر کا بندوبست کیا، اور ویل چیئر کا بندوبست کرنے کے بعد ان کو عمرہ کے لیے لے گیا۔ یہ آپ کو ہوٹل کے کچھ خوبصورت مناظر دکھا رہے ہیں۔ یہ شارع ابراہیم خلیل روڈ پہ ہے واقعہ، اور بالکل حرم کے قریب ہوٹل ہے، ماشاءاللہ کافی خوبصورت ہے، لیکن اس کے روم جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہیں۔ تو یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کچھ مناظر صبح کے مسجد حرم میں۔ تو ہم نے رات عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد ہم نے رات حرم میں ہی گزاری، اور عمرہ کرنے کے بعد رات گزارنے کے بعد صبح فجر کے بعد اشراق پڑھ کے ہم باہر آئے۔ یہ وقاص بھائی والد محترم ویل چیئر پہ، اور یہ 6 نمبر سے ہم اب ناشتہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اپنی ٹنڈ مبارک میں نے کہا یہ حرم کی آپ کو ساری چکر لگے گا نا، پھر میں انشاءاللہ اللہ کے اندر سے بھی کروا دوں گا، عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ یہ کچھ مناظر آپ کو حرم کے دکھا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا آنا وہاں پر عبادت کرنا قبول فرمائے، اور تمام دوست احباب کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا بار بار آنا نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔